हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, जैसा कि जानते हैं कि अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख ने रिसेंटली अपडेट दिया है, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर किया है और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बताया है कि जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे और जो लोग हमारे खिलाफ थे और जो हमारे इन्वेस्टर्स को बहकाना चाहते थे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के पास पैसे नहीं है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने लोगों ने भी पैसे को इन्वेस्ट किया, अब उनका पैसा मिलना मुमकिन नहीं है। लेकिन डॉक्टर नोएरा शेख ने अपडेट में बता दिया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी पहले भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगी। आपकी अमानतें हमारे पास हैं और अमानत में हम खयानत करने वालों में से नहीं बनना चाहते। जो भी फैसला हुआ है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के हक में हुआ है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश। डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने वीडियो में अभी उन्होंने अपडेट दिया, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर किया और अपने इन्वेस्टर्स को बताया है और मार्च तक वो जो बेनिफिट्स हैं उसको भी डिक्लेयर कर देंगी कि मार्च में बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारी चीज़ों को उन्होंने इस वीडियो में क्लियर किया है। तो गाइज़, चलिए हम जानते हैं डॉक्टर नोएरा शेख की ज़बानी कि वो क्या कहना चाहती हैं, क्या अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं उनके पास पेमेंट से रिलेटेड, और वो सारी चीज़ें जो वो बता रही हैं क्या कहना चाहती हैं। तो उन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डॉक्टर नोएरा शेख की ज़बानी। हीरा ग्रुप जो है उसके लिए कभी भी तैयार है इंशाल्लाह। कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि इसको नहीं दूंगी। तो फिर दूसरा ऑर्डर था कि ईडी के अटैचमेंट्स हर जगह जाते थे, प्रॉपर्टी ईडी के अटैचमेंट में है, प्रॉपर्टी ईडी की अटैचमेंट में है। जो भी बायर आते थे, जब रुपये की चीज होती है तो जाहिर से बात ईडी के अटैचमेंट में है, इतने को दे दो और इतने को दे दो। तो जो है ये नहीं, मैंने कहा कि मेरे मेंबर्स को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे मेंबर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए। मेरे मेंबर्स को जो है उनके घरों में खुशखबरियां आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं फाइट करती रही। तो जज साहब ने ईडी के जो अटैचमेंट थे उसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और तीसरा ऑर्डर उसमें यह था कि जो ऐसे कॉलोनी में जब मैं जाकर हमारे लैंडों पे नाप करते हुए और हमारे मार्किंग जहां पर हैं वहां पर मैंने बोर्ड लगाया था कि एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है ये प्रॉपर्टी को मैं सेल कर रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो प्रॉपर्टी एक अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। उस पर मैंने बोर्ड लगाया। तो अब होता है ना, पीछे से प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, ये सब बातें मैं बताने की जरूरत नहीं, समझदार लोग जो है समझ जाते हैं। तो फौरन दूसरे दिन जाकर जो है गोलकोंडा पीएस में मेरे ऊपर जो है कंप्लेंट कर दिया गया कि इसने ट्रस्ट पास किया है। जब मैं मेरी लैंड में जा रही हूँ, मेरी लैंड पे बोर्ड लगा रही हूँ, तो मैं ट्रेसपास कैसे कर सकती हूँ। तो एक एफआईआर कर दिया गया। वो भी जज साहब के सामने आर्ग्यूमेंट किए। तो माशाल्लाह मैं सुन रही थी कि जज साहब ने ये कहा कि एफआईआर करने वालों के करने के सिवा और कोई काम नहीं है और मैं इस एफआईआर को स्टे कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ये भी हमारे लिए जो है बहुत ही बड़ी जीत है कि जब बोर्ड लगाया जाए उस बोर्ड के ऊपर एफआईआर हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत थी। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जब वो लिस्ट देखकर और जज साहब ने ये बात बताई कि 400 करोड़ की मांग थी, 641 करोड़ के सोर्सेस जो है फंड ऑफ प्रूफ जो है शो कर दिया है, एनफ है, बस है, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। और खासकर से ईडी की जो अटैचमेंट है जिसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी जज साहब ने अपने ऊपर खुद ले लिया है और कहीं पर कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है, ताकि तुम्हारे कोई भी बायर आके खरीदे तो हम उसके रिस्पांसिबल ही, हम जिम्मेदारी। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट कहीं भी कोई नहीं कर सकते, ना रजिस्ट्रार ना ऑफिसर, कोई भी नहीं कर सकते। तो आज तक जो हालात चल रहे थे वो हालात ये थे कि सारे चीजों को बंद रख के मुझे कहा जाता था कि ये काम करो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अकाउंट डीफ्रीज हुए, जिसमें जितने भी इन्वेस्टर को, जितने भी कस्टमर को मैं दे सकती थी, मैंने पेमेंट किया है। अब आगे इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू, जो हमारे मेंबर ही, जो मेरी फैमिली है, मैं सैल्यूट करती हूँ आप सबको कि ऐसी हालत में आपने कंटिन्यू करके मेरी हिम्मत और अफजाई को बढ़ा दिए। अब मैं आज यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ
کہ میں جو لوگ کنٹینیو کیے ہیں اس حالت میں جب ویریفیکیشن کریں گے، اگر وہ کہیں بھی ایجنسیوں میں نہیں گئے ہیں، کہیں بھی ایف آئی آروں میں ان کا لسٹ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اب وہ ساری زندگی ہیرا گروپ کے ساتھ رہیں گے، ان کو کوئی بھی نہیں نکال سکے گا۔ یہ پالیسی انشاءاللہ میں بناؤں گی، کیونکہ آپ میرے وہ پلر ہو، تکلیف کی حالت میں آپ نے کنٹینیو کر کے وہ ثبوت دیا کہ آپ ہر حالت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ پر یقین کرتے ہیں۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ کا بھروسہ کبھی نہ ٹوٹے، آپ کا جو میرے اوپر ٹرسٹ ہے وہ کبھی نہ ٹوٹے۔ اور الحمدللہ ایجنسی نے بھی 30 نومبر تک جو ہے لاسٹ ڈیٹ دے دیے تھے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی بھی آنا چاہے تو نہیں آ سکتے۔ وہاں پھر بھی کچھ لوگ آ کے اپلیکیشن ڈالے اور جج صاحب نے ان کو بھی کہا کہ لاسٹ ڈیٹ نومبر تھا، اب یہ کھیل سب نہیں چلیں گے، اب اس کو بھی میں ڈسمس کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ مگر ہیرا گروپ کے دروازے جو لوگ کنٹینیو ہیں، جو لوگ کوئی ان کلیموں میں اس میں نہیں گئے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہیرا گروپ کے ڈور جو ہے اللہ کے فضل سے کھلے ہی انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنے دن صبر کیا، اتنے دن الحمدللہ جو ہے مجھے ساتھ دیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں کہیں بھی جو ہے آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے، اور میں آخری سانس تک آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور میرے بہت سارے سپورٹر کو بدنام کیا تھا کہ ایسی کمپنی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ویسی کمپنی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کمپنی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اب کورٹس بھی جان گئے کہ سورسز ہونے کے باوجود بھی، سارے پیسے بینک اکاؤنٹ میں ہونے کے باوجود بھی مجھے اریسٹ کر کے جو ہے ناحق سے ہراس کیا گیا تھا۔ سارے لوگوں کو الحمدللہ یہ بات کا پتا بھی ہے اللہ کے فضل سے۔ بس میں زیادہ اس پر بحث کرنا نہیں چاہتی، بولنا نہیں چاہتی۔ آئندہ سیکنڈ پارٹ میں سپریم کورٹ میں بتاؤں گی میرے سارے چیزیں، جو بھی تکلیفیں آئے ہیں وہ کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، وہ الگ بات ہے انشاءاللہ۔ میں آج صرف خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ اتنے خوشخبریاں مل گئے ہیں۔ اب آخر میں یہ آرڈر میں جج صاحب نے کہا ہے کہ نیسیسری جو ہے پٹیشنر الحمدللہ یہ سارے پرابلم سے کلیئر ہو گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے، فضل ہے۔ اور میں لیگل لینگویج اتنا پرفیکٹ نہیں بول سکتی، انشاءاللہ آرڈر وائرل ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ آرڈر کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں شکر گزار ہوں، ہماری جو بھی لیگل ٹیم نے کام کیا میں ان کی شکر گزار ہوں، اور ہمارے جو ایڈوکیٹس تھے جو پہلے سے لے کر آخر تک ایک ایک پیپر کو ساتھ دے کر بھی آخر تک لڑنے میں ساتھ دیے، اور ماشاءاللہ میں ان کی بھی شکر گزار ہوں۔ اور میرے وہ سپورٹر جو بیٹھ کر میرے لیے جب میری زبان بند تھی تو میرے لیے لڑتے تھے، میرے لیے بولتے تھے، میرے لیے بتاتے تھے کہ آپا ایسی نہیں ہے، آپا ایسا نہیں کر سکتی، میں ان کا تو بے حد شکر ادا کروں گی۔ ہو سکتا ہے بزی کی وجہ سے میں مل نہ پائی ہو، میں ایک ایک سپورٹر کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی بات بھی میرے لیے انشاءاللہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے طرف سے یہ کامیابی ہمیں ملی ہے۔ اللہ کا بے حد جو ہے میں نے شکر ادا کیا، اور اللہ کا آپ بھی بے حد انشاءاللہ شکر ادا کریے۔ اب آپ کا سوال ہے، ابھی میں سوال کا جواب دوں گی صرف کنٹینیو والوں کے لیے۔ کچھ بھی بات ہے صرف کنٹینیو والوں کے لیے جو بغیر کمپلینٹ کے وڈرال میرے پاس رکھے ہیں، ان کے لیے میں بات کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انشاءاللہ ایک 3 مہینوں کے وقت میں یہ جو بھی پراپرٹیز ہیں ہمارے انشاءاللہ سیل ہوئیں گے، جو بھی ہے فنڈ اکاؤنٹس میں انشاءاللہ جمع ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو، جو لوگوں کو پرافٹ اکتوبر سے ہمارا بزنس سٹارٹ ہوا تھا اور جو پہلے بھی رکا ہوا ہے، بیلنس ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ جو کنٹینیو ہے، ان لوگوں کو پرافٹ کے ساتھ انشاءاللہ ان کا اماؤنٹ بھی ملے گا اور ان کو پرافٹ بھی ملے گا۔ اور انشاءاللہ ہیرا گروپ دوسرے جگہ بھی اپنے لینڈز کا وینچر کرنے والی ہے۔ وہ وینچرز میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک زمین خرید لیں انویسٹمنٹ کے طور پہ، وہ زمین پڑی رہے گی اور انشاءاللہ 1 سال 2 سال میں اس کا پرائس ڈبل ہو جائے گا، اور الحمدللہ وہ رجسٹری بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد ہی تمہارے سامنے ہمارا پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ آئے گا۔ 100 ایکڑ پر جو ہے ہم انشاءاللہ لینڈ کا پروجیکٹ اللہ کے فضل سے کریں گے، تو آپ اس میں بھی انشاءاللہ شرکت کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ ساتھ ہیں وہ ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے، اب نہ نئے لوگ اس میں آئیں گے نہ ہمارے پرانے ساتھیاں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب کمپنی الگ رول سے
الگ طریقے سے کمپنی کو آگے بڑھائے گی، اور کمپنی آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ کمپنی قیامت کے صبح تک چلے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے اس دن سپریم کورٹ میں اور بھی پورا یقین ہو گیا جب جج صاحب کے پورے آرڈر سنی تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اور الزام یاد آ رہے تھے، تکلیفیں یاد آ رہے تھے، مشکلیں یاد آ رہے تھے۔ دشمنوں نے مجھے اس رات کو بھی ستانے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، جس رات میں جو ہے جس صبح میں ہمارا آرگیومنٹ تھا۔ اور جب میں باہر آ کے سپریم کورٹ سے دیکھتی ہوں تو میں وہ لوگوں کو دیکھی کہ جو میں اپنے آپ کو جو ہے میں اپنے آپ کو میں بھائی سمجھتی تھی، میں الحمدللہ خیر خواہ سمجھتی تھی، وہ بھی ہمارے اپوز میں لڑنے کے لیے پیٹ کے پیچھے سے وہاں پر کھڑے ہوئے نظر آئے تو بہت تکلیف ہوئی دل کو، مگر اللہ رب العالمین جو ہے بہت ہی بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی سچ والوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہیں، اور اللہ رب العالمین تو جو ہے ہر بندے کے شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی یہ سارے کامیابیاں انشاءاللہ دیتے ہی۔ اب الحمدللہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، دسمبر، جنوری، فبروری، انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں اللہ کے فضل سے جو بھی کنٹینیو ہے انشاءاللہ ایک آئی ٹی ریٹرن کو ڈکلیئر کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں سب کے پروفٹس کو بھی انشاءاللہ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اور آپ کے کیا ٹرمز رہیں گے اس بار، اب نیکسٹ جو ہے پروفٹ ڈکلیئر ہونے کے وہ بھی بتائے جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کنٹینیو رہنے والوں میں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی جو ہے کچھ لے کر جو ہے اس معاملے کو ختم کر دیں، تو اب ہمارا جو دوسرا وینچر شروع ہوگا اس میں آپ لینڈز بھی جو ہے اپنے نام پہ انشاءاللہ رجسٹر بھی کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ تو اور خاص کر سے جو ہے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نہ پہلے پیچھے ہٹی ہے نہ اب پیچھے ہٹے گی، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں سے لا کر دے گی، کدھر سے لا کے دے گی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ میں نے کہیں بھی کبھی بھی کسی کو ان نیچرل پیمنٹ ٹرانسفر نہیں کیا، نہ کسی کو ہڑپنے کی نیت سے، بچا لینے کی نیت سے میں نے کوئی پیمنٹ میں اپنے پرسنل اکاؤنٹوں میں نہیں رکھی تھی۔